یہ شہباز شریف ہارا ہوا وزیر اعظم رہ سکتا ہے، نہ ہی خواجہ آصف جو ریانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے وہ وزیر رہ سکتا ہے، نہ مریم بی بی چیف منسٹر رہ سکتی ہے۔ نہیں، میں ہمارے لیے نہیں، دیکھیں آئین کی پاسداری کی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے آئین کا حلف اٹھا رکھا ہوتا ہے، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہیں، سینئر پیونی جج ہیں، اکتوبر کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اتفاق سے اگر 3 سال ایکسٹینشن یعنی وہ مقرر کر دی جاتی، چیف جسٹس کے میعاد مقرر کر دی جاتی، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کی جو ہے وہ جو خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتے، وہ چیف جسٹس نہ بن سکتے۔ لیکن یہ تو ایک مفروضے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات تو یہ ہے کہ آئین پر آج عملداری کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے بہت آئین کے مطابق فیصلہ دیا، اپنے حلف کو جو ہے پاسداری کرتے ہوئے دیا ہے، اور یہ قوم اور ملک کے لیے یہ خوش آئند بات ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ باقی کے فیصلے بھی جو ہے وہ اسی انداز سے دے کر جمہوریت کو اس ملک میں مضبوط کریں گے، اور جو ہمارا مینڈیٹ فارم 47 کے ذریعے چرایا گیا ہے اس کو بھی بحال کریں گے، اور ہماری 100 سیٹیں جو ہم سے چھین لی گئی وہ ہمیں واپس ملیں گی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ نہ تو یہ شہباز شریف ہارا ہوا وزیر اعظم رہ سکتا ہے، نہ ہی خواجہ آصف جو ریانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے وہ وزیر رہ سکتا ہے، نہ مریم بی بی چیف منسٹر رہ سکتی ہے، کیونکہ میں تو خود MNA منتخب ہوا ہوں لاہور سے۔ مجھے علم ہے کہ لاہور میں ایک نشست بھی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں جیتی ہے، اور PTI نے سویپ کیا۔ یہاں اسلام آباد میں تینوں نشستیں MNAs کی PTI نے سویپ کی ہیں، اور یہاں تینوں سے ہرا دیا گیا۔ وہ پرسوں آپ نے دیکھا کہ جسٹس جہانگیری صاحب جو ٹرائبونل ہیں، انہوں نے جب سماعت کی تو فارم 45 کے جو مندرجات تھے اس کو فارم 46 کے مطابق بالکل ایک ہی جیسے تھے جس میں وہ جیتے ہوئے تھے ہمارے علی بخاری صاحب، اور ان کو ہرا کے نیچے سے جو ہے مسلم لیگ نون کو منتخب قرار دے دیا گیا فارم 47 کے ذریعے۔ تو یہ جب چیزیں آئیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں نشستیں واپس مل جائیں گی، اور یہ جو جمہوریت کے ساتھ ڈھونگ اور فراڈ کیا گیا ہے یہ انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ عوامی مینڈیٹ کو بحال کر کے اور آئین پر عملداری کرتے ہوئے، اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے انشاءاللہ قوم کو یہ خوشخبریاں سنائیں۔ سائفر کیس سے متعلق بتائیے گا سر۔ فیصلہ آ گیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو آپ کے ساتھ اتحادی جماعتیں بھی موجود ہیں، کیا کوئی اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے کہ اتحادی جماعتیں بھی مخصوص نشستوں کے حقدار ہوں گی؟ کیا اس کے اوپر؟ نہیں، دیکھیں اتحادی تو نہیں ہے ہمارا، تو سنی اتحاد کے ساتھ ہمارا ہوا تھا، ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر ہے۔ اس وقت تو سنی اتحاد ہی کو جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن اس حساب سے ملنی ہے، کیونکہ یہ آئینی تقاضا تھا کہ جو آزاد امیدوار منتخب ہو کر آئے ہیں وہ 3 دن کے اندر جو ہے کسی جماعت کے ساتھ، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ جو ہے اپنے آپ کو منسلک کر دیں۔ ہم نے 3 دنوں کے اندر اپنے آپ کو سنی اتحاد کے ساتھ منسلک کیا، اور اس نسبت سے ہمارے 4 صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں ہماری جو سنی اتحاد کی جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے اس حساب سے ہمیں سیٹیں ملنی ہیں۔ اس میں ہمارے اتحادیوں کا کوئی ایسا دخل عمل نہیں ہے، لیکن سنی اتحاد سے ہماری بڑی واضح انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مگر جو ہماری اتحادی ہیں، جو ہم آئین کی بحالی کے لیے تحریک چلا رکھی ہے، ان کا اور ہمارا جو ہے وہ اس ایشو پر جو ہے بالکل ہم آہنگی ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے، اور ہم انشاءاللہ عوامی مینڈیٹ جو ہے